خوابوں کی تعبیر یہ سیگمنٹ ہے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں فاضل مدینہ یونیورسٹی. عرصہ 9 سال تک مدینہ یونیورسٹی میں پڑھنے اور 4 سال تک وہاں پڑھانے کی ان کو سعادت حاصل رہی ہے. 3 سال تک مسجد نبوی، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ریاض الجنہ جیسے مقامات پر ان کو خدمات کا شرف بھی حاصل رہا ہے. آپ جانتے ہیں شیخ ہاشم یزمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر السلام علیکم، خوش آمدید. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے سر؟ ماشاءاللہ. بہت سے خواب ہیں. اب یہ نہ کہیے کہ مجھے پتا ہے کہ بہت سے خواب ہیں. ویسے میں آج کل کم سوتا ہوں، مجھے تو نہیں آتے. آپ کو کیسے آئیں گے؟ بلکہ میں تو وٹنس ہوں، یزمانی صاحب خواب میں بھی بتا رہے ہوتے ہیں اس میں یہ کریں گے وہ، اور میں کہہ رہا تھا کہ کیا ہوا یزمانی صاحب خواب میں نیند میں بھی بول رہے ہیں. اچھا یزمانی صاحب، میں آج یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ سب سے پہلا خواب جو ہے میں لائیو لنک سے لینا چاہ رہا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہے شامل کر لیں. کر لیں. ٹھیک ہے. پہلا خواب پوچھا گیا، میرے ماشاءاللہ 6 بچے ہیں اور ایک بیٹی کی شادی بھی ہو چکی ہے. مجھے آج کل ایک خواب زیادہ آتا ہے. میں چھوٹا بچہ دیکھتی ہوں اور ہمیشہ اس کی گندگی صاف کرتے ہوئے دیکھتی ہوں. فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب تو یہ آپ کو بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ اس کا مطلب کیا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی اور ظاہر ہے کہ ان کی ایج انہوں نے نہیں بتائی، لیکن بچے ہیں، 6 بچے ہیں، بیٹی کی شادی ہے. مطلب یہ کہ 50+ ہیں یہ خاتون. اور جب بیٹی کی انہوں نے شادی کر دی ہے تو اب کسی چھوٹے بچے کے پیمپر چینج کرنا یا اس کی صفائی کرنا یہ نواسہ ہے. تو ابھی سے ان کو یہ خوشخبری دے دی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ نواسہ اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرے گا. اور یہ پھر جب نانیاں جو ہے نا اٹھاتی ہیں، اور عام طور پر جو پہلا بچہ ہے وہ بالعموم ہمارے ہاں ایک رسم بھی ہے کہ وہ ننیال میں ہی پلتا ہے، یعنی شروع والے جو ایام ہیں. تو یہ اسی بات کی طرف اشارہ ہے انشاءاللہ. تو ان کے لیے خوشخبری نواسے کی ہے انشاءاللہ. ٹھیک. آگے پوچھا گیا ہے جی کہ خواب میں فوت شدہ عزیز کے دائیں کندھے سے خون نکلتے دیکھا. وہ حشاش بشاش تھے، خون بھی تازہ تھا. اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ فوت شدہ کے دائیں کندھے سے خون نکلا اور پھر وہ ہے بھی تازہ خون. اور تیسری کیفیت یہ بتائی ہے کہ وہ حشاش بشاش تھے. تو ان تینوں چیزوں سے یہ تو پتہ چل گیا کہ فوت شدہ کو الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی فوت شدہ کے بارے میں عام طور پر ہم یہی فکر ہوتی ہے کہ ہمارے بھائی ہیں یا ہمارے کوئی عزیز ہیں، ان کو ہم نے یوں دیکھا ہے تو پریشانی ہوتی ہے. تو یہ تینوں چیزیں ہی فوت شدہ کے بارے میں الحمدللہ کنفرم ہو رہا ہے کہ وہ اللہ کے ہاں ٹھیک مقام پہ ہے. پہلی بات کہ یہ جو دائیں کندھے سے خون رس رہا ہے اور ہے بھی تازہ، اور وہ حشاش بشاش ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو فوت ہوئے ہیں یہ کسی عام حالت میں فوت نہیں ہوئے، یہ کسی بیماری میں فوت ہوئے. اور یہ بیماری بھی ایسی ہے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ اعزازی طور پر شہید تصور کرتا ہے، شہید گردانتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے کہ میری امت کے جو مارکہ ہے جہاد کے اندر، یہ میدان جہاد کے اندر شہید ہوتے ہیں وہ تو ہیں ہی، لیکن جو پانی میں ڈوب کر مر جائے، جو دیوار کے نیچے آ کر دب جائے، جو آگ سے جل جائے، جو پیٹ کی بیماری سے فوت ہو جائے، یہ سارے بھی اللہ تعالیٰ شہید ان کو گردانتا ہے. یہ اعزازی شہید ہیں. تو یہ جو فوت ہونے والے ہیں امید واثق ہے کہ وہ طبی موت فوت نہیں ہوئے، بلکہ کسی ایسی بیماری کی وجہ سے فوت ہوئے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شہید گردانا ہے اور شہیدوں کی کیٹیگری میں رکھا ہے. اور شہید کے بارے میں آتا ہے کہ اس کا وہ جو خون ہے وہ جو زمین پہ گرتا ہے، قیامت والے دن وہ خون ویسے ہی رس رہا ہوگا اور ویسے ہی وہ اٹھے گا، اور اس خون کی خوشبو اور رنگت وغیرہ کے بارے میں بھی بتایا گیا. تو یہ خون کا تازہ ہونا کسی ایسے فوت شدہ کے بارے میں کہ جو کئی سال پہلے فوت ہو گیا، تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے اعزازی شہید ہونے کی طرف اشارہ ہے. اور وہ حشاش بشاش بھی ہیں. تو الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اچھے مقام پر ہیں. لیکن یہاں ایک پہلو ہے خواب دیکھنے والے عزیز کے حوالے سے، یا پھر وہ جو عزیز ہیں جن کو اس کیفیت میں دیکھا گیا ہے ان کے الواحقین کے حوالے سے. اب اگر یہ شادی شدہ تھے اور ان کے بیٹے اور بیٹیاں تھیں، اگر دائیں کندھے سے خون نکل رہا ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ ان کے ورثاء میں جو بیٹا ہے اس کو کوئی نہ کوئی صحت کا مسئلہ درپیش ہو سکتا ہے. اور اگر یہ شادی شدہ نہیں تھے یا پھر شادی شدہ تھے لیکن اولاد نہیں تھی اور ان کے بہن بھائی تھے، پھر اگر دائیں کندھے سے خون رس رہا ہے تو بھائیوں میں سے کسی بھائی کو کوئی صحت کا مسئلہ ہو سکتا ہے.
اچھا یہ جو بازو ہوتا ہے نا وہ آپ کے بھائی ہیں یا بہنیں ہیں، کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں نا بھائی ایک دوسرے کے دستوں بازو ہوتے ہیں، تو یہ دایاں کندھا جو ہے وہ ایک بھائی کی طرف اشارہ کرتا ہے یا بیٹے کی طرف اشارہ کرتا ہے. اس لیے جو جنہوں نے اس کو یعنی ان کو اس طرح خواب میں دیکھا ہے، وہ اگر یہ ان کے بھائی ہیں تو وہ ان کے بھائیوں کو ذرا متنبہ کر دیں اور تھوڑا سا بتا دیں کہ احتیاطی تدابیر، صحت کا معاملہ اگر ہے. اچھا اس میں نا ریکوریبل ہے، یہ اس میں ریکوری ہو سکتی ہے، خدا نخواستہ کٹا ہوا نہیں ہے، خدا نخواستہ بازو اترا ہوا نہیں ہے، خون ہے تو وہ خون اپنے وقت کے ساتھ ساتھ اس کا علاج کیا جائے تو وہ درست ہو جاتا ہے. ٹھیک، یعنی ایسا کوئی خطرے والی بات نہیں ہے کہ خدا نخواستہ کوئی پیچھے بھائیوں میں یا بہنوں میں یا بیٹوں میں کوئی فوت ہونے والا، ایسا نہیں ہے، بلکہ کوئی صحت کا ایشو ہو سکتا ہے، لیکن وہ انشاءاللہ ریکور ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. آگے پوچھا گیا ہے، خواب میں دیکھا کہ میں اور میری چھوٹی شادی شدہ بہن جا رہی ہیں، وہ گندے نالے میں گرتی ہیں، میں بچاتی ہوں مگر پھر بھی ان کے جوتے گندے پانی سے آلودہ ہو جاتے ہیں، اس کی تعبیر بتائیے. یہ چھوٹی بہن شادی شدہ ہے، ان کی آگے اولاد کا نہیں تذکرہ، لیکن دونوں صورتوں میں ہم بتا دیتے ہیں کہ اگر ان کی اولاد ہے اور اولاد چھوٹی ہے یا بڑی ہے، ظاہر ہے اس کا بھی فرق کرنا پڑے گا. اگر تو ان کی اولاد نہیں ہے، یہ جو چھوٹی بہن گری ہیں اور ان کے جوتے بھی گندے پانی سے آلودہ ہوئے ہیں، اگر ان کی اولاد نہیں ہے اور بڑی بہن ان کو نکال رہی ہیں، بچانے کی کوشش کر رہی ہیں، پھر بھی ان کے جو پاؤں ہیں یا جوتے ہیں وہ گندے ہو چکے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹی بہن کے معاملات اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے میاں کے ساتھ ٹھیک نہیں ہیں. اچھا، یہ جوتا بیوی کے لیے وہ شوہر ہے، شوہر کے لیے بیوی ہے، یعنی یہ شریک سفر کی طرف اشارہ کرتا ہے. اور اگر گندا پانی لگ گیا ہے اور بڑی بہن بچا بھی رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے شوہر کے ساتھ معاملات کچھ ٹھیک نہیں ہیں اور بڑی بہن کوشش کر رہی ہے کہ معاملات کو سلجھائے. بڑی بہنیں بسا اوقات کوئی بہن اگر کوئی تلخ مزاج ہو، تیز مزاج ہو، اور اپنی تیز مزاجی کی وجہ سے کئی خواتین ایسی ہیں وہ اپنے گھروں کو اجاڑ بیٹھتی ہیں، تو بڑی بہن جو ہے چھوٹی کو سنبھال رہی، لیکن وہ کہتے ہیں سنبھالنے کے باوجود وہاں جو ہے نا پاؤں کو یا جوتوں کو آلودہ لگ گئی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹی بہن بات سمجھ نہیں رہی، تو اس کو سمجھنا چاہیے، اپنی بڑی بہن کی بات کو فالو کرنا چاہیے. اور اسی طرح گھر بچتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں اسی صلح کی طرف، اور جب معاملات کے اندر کہیں کوئی دراڑ آنے لگے تو اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ ایک ادھر سے ہے ایک ادھر سے ہے، دونوں کو مل بٹھا کر ان کو سمجھائیں. تو اس کو بڑی بہن کی بات سمجھنی چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ان کی اولاد ہے اور اولاد بڑی ہے اور وہ شادی کی عمر کو پہنچ گئی ہے، تو اب یہاں پر میاں بیوی کا معاملہ نہیں ہے، اب یہاں پر میاں بیوی کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہاں اب اپنی جو آگے اولاد ہے، اولاد کی شادیوں کی طرف اشارہ ہے. اچھا، یعنی اولاد کی شادی، بہن چھوٹی جو ہے وہ اپنی بیٹے کی یا بیٹی کی شادی کسی ایسی جگہ کرنا چاہتی ہیں کہ جو رشتہ ان کے لیے مناسب نہیں ہے، یعنی ان کی بیٹی کے لیے یا بیٹے کے لیے رشتہ مناسب نہیں ہے. بڑی بہن سمجھاتی ہے کہ یہ رشتہ جو ہے نا، کیونکہ ہمارا تجربہ بھی زیادہ ہے اور ہم نے ان کو دیکھ بھال رکھا ہے، تو آپ اس رشتے سے ہٹ جائیں. لیکن چھوٹی بہن بضد ہے کہ میں نے اسی جگہ پر اپنے بیٹے یا بیٹی کا رشتہ کرنا ہے. تو وہ جو جہاں پر جوتے دوبارہ آلودہ ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اشارہ ہے کہ یہ جہاں بیٹے بیٹی کا رشتہ کرنا چاہ رہی ہیں وہ رشتہ ٹھیک نہیں ہے، پلٹ آئیں. تو بڑی بہن کی بات کو فالو کریں، اسی میں انشاءاللہ خیر ہوگی. ٹھیک ہے. ایک اور خواب ریٹن میں ہمارے پاس لائیو لنک میں ہے. لکھتے ہیں میری بیوی نے چھپکلی خواب میں دیکھی، ایک چھپکلی اس کے کپڑوں میں تھی. بس اتنا سا خواب ہے. ہاں جی. تو اگر چھپکلی نے کہا کچھ نہیں ہے، ہاں جی، اگر اس نے کاٹا نہیں ہے تو پھر پریشانی والی بات نہیں ہے. دو صورتیں ہیں اس کی. اگر تو اس نے کاٹا ہے، جسم میں آ کر اس نے اذیت دی ہے، کپڑوں میں آ کر اذیت دی ہے، جسم کو ٹچ ہونا تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن اس نے آ کر زخم دیا ہے یا اس نے کاٹا ہے، تو یہاں پر جو میاں بیوی ہیں نا، ان کو اپنے معاملات کو دیکھنا چاہیے. کوئی تیسرا ہے، کوئی تیسری ہے جو کہ ان کے تعلقات میں دراڑ ڈالنے کی کوشش. تیسرا یا تیسری؟ ظاہر چھپکلی جب بھی ہمارے سامنے آتی ہے نا، ہاں جی، تو چھپکلی کا مطلب ہم مؤنث ہی لیتے ہیں. اچھا، یعنی کیونکہ اس کے اندر نر مادہ کی ہمیں کوئی عموماً پہچان نہیں ہے، ہم چھپکلی کہتے ہیں، چھپکلا نہیں کہتے. چھپکلی ہی کہتے ہیں. تو اس میں ہم ہمیشہ اس کو مادہ ہی تصور کرتے ہیں. اچھا.
اچھا، اب اس دراڑ کا مطلب یا یہ اس خاتون کے دراڑ ڈالنے کا مطلب یہ نہیں ہے خدا نخواستہ ان کے شوہر کے کوئی فزیکلی معاملات کسی اور کے ساتھ، ایسا نہیں ہے، بلکہ شوہر کے کان بھرنے والے بھی بہت سی خواتین ہو سکتی ہیں، کان کے اندر اپنی بیوی کے خلاف باتیں ڈالنے والی بھی بہت سی ہو سکتی ہیں. وہ یعنی یہ ہمارا ایک عام مسئلہ ہے، جیسے وہ بھٹی صاحب بھی بیان کر رہے تھے کہ یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے کہ نند ہے، ساس ہے، یا ان سے ہٹ کر کوئی اور رشتے ہو سکتے ہیں. تو کان بھرنے والی کان بھر رہی ہے تو شوہر کو چاہیے کہ وہ کان بھرنے والی سے دور رہے. یہ اس صورت میں ہے جب اس نے اذیت دی ہے، جب اس نے کاٹا ہے. لیکن اگر اس نے کاٹا نہیں ہے اور ویسے ہی جسم کے اندر دیکھی گئی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو بیٹی کی نعمت سے نوازے گا انشاءاللہ. یہ دو مختلف باتیں آپ نے بتائی ہیں اور اگر اس کا تھوڑا سا اس کی سائڈ یہ کلیئر ہو جائے، اگر رائٹ سائڈ پہ ہے تو بیٹا عطا کرے گا اللہ تعالیٰ، اگر لیفٹ سائڈ پہ ہے تو اللہ تعالیٰ بیٹی عطا کرے گا. اور یہ پہلے بھی اس جیسا ملتا جلتا خواب ہم نے ڈسکس کیا اور عملی طور پر اس کا ہمیں میسج بھی موصول ہوا تھا، کیونکہ اس نے نقصان نہیں پہنچایا ہے. ٹھیک ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ساری صورتیں آپ نے بیان کر دی ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. لیکن ایک طرف تو بالکل ہوتا ہے کہ چھپکلی کی ایک سائڈ یہ بتا رہے ہیں اور دوسری سائڈ اس کی وہ اذیت دے گی تو دوسری صورت ہے، اذیت نہیں دے گی تو پھر اپنے رائٹ سائڈ پہ ہے تو بیٹا اور لیفٹ سائڈ پہ ہے تو انشاءاللہ بیٹی عطا ہوگی. ٹھیک ہے. آگے پوچھا گیا ہے جی کہ اچھا یہ چھپکلی کے خواب کیوں ہمیں بھیجنے شروع کر دیں؟ یا مجھے لگتا ہے کہ دیکھ رہے ہیں تو بھیج رہے ہیں. خواب میں دیکھا ہے کہ کھانے میں لیزرڈ گر گئی ہے، اس کی ٹیل کٹ چکی ہے. مومنہ رؤوف صاحبہ پوچھ رہی ہیں. بس یہ ان کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے اپنے معاملات کے اندر. اچھا، کھانے کے اندر چھپکلی گر جائے، اس کی ٹیل ٹوٹ جائے، دم ٹوٹ گئی، اس کا مطلب یہ کہ اس کا کوئی نہ کوئی، کیونکہ یہ ویسے دیکھنے میں تو یعنی کوئی اتنا زہریلا یا نقصان دہ نہیں لگتا، لیکن یہ پانی میں سے گزر ہی جائے، کھانے میں سے گزر ہی جائے تو وہ کھانا بہت نقصان دہ ہو جاتا ہے. اس کی وجہ سے کئی اموات واقع ہو جاتی ہیں. تو اس لیے ان کو اپنے جو گھریلو معاملات ہیں نا، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو ان کے ساتھ زیادہ اٹھتے بیٹھتے ہیں، قریبی لوگ، قریبی لوگ جن کا ان کے ساتھ زیادہ آنا جانا ہے، تو ان سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک بھیجا گیا خواب ہے، پوچھتے ہیں کہ اچھے برے ہر خواب کی تعبیر ضرور کروانی چاہیے شیخ صاحب؟ جی ایسا مجھ سے پوچھا کسی بھائی نے، وہ کہتا ہے کہ میں تو ڈر گیا ہوں کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ ہر حالت میں آپ نے تعبیر پوچھنی ضرور ہے. اچھا، تو اگر نہیں پوچھو گے تو بڑا نقصان ہو جائے گا. میں نے کہا اگر اس کی تعبیر ہی غلط ہوئی یا نقصان دہ ہوئی تو پھر آپ پریشان ہو جائیں گے. اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ نہیں ہیں کہ ہر صورت، چاہے وہ خواب ڈراؤنا ہو، چاہے وہ جو ہے نا وہ خوفناک ہو، چاہے وہ اچھا ہو، ہر صورت میں اس کی تعبیر پوچھنی ضروری نہیں ہے. بلکہ اگر خواب برا ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے کہ اس کو آپ نے ڈسکس بھی نہیں کرنا، اس کو آپ نے کسی سے ذکر بھی نہیں کرنا، چاہے جایا کہ ہم ہر کسی سے اس کی تعبیر لینے بیٹھ جانتے رہے ہم. تو اس لیے ہر خواب کی تعبیر نہیں لینی چاہیے. ہاں اگر اچھا خواب ہے اللہ کا شکر ادا کریں پہلے، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ جیسے دکھا ہے مجھے اس کی تعبیر بھی ویسی ہی فرما، اور پھر اس کو کسی ایسے اپنے مخلص دوست کے ساتھ شیئر کریں جو کہ آپ کے ساتھ وہ آپ کا جگری یار ہو، جو کہ آپ کے دل، جس کی دوستی آپ کے ساتھ دوستی کا ذکر آ گیا نا پھر آج. ٹھیک تو ہے، جس کی دوستی آپ کے ساتھ مخلصانہ ہو، پھر وہ اپنے دوست جو مخلص ہوتے ہیں نا، پھر وہ تو دنیا میں بھی سیڑھیاں نہیں کھینچتے ایک دوسرے کی، بلکہ وہ تو قیامت والے دن بھی ایک دوسرے کے کام آنے والے ہیں انشاءاللہ. تو اس لیے ایسے سے بیان کرنا چاہیے جو کہ مخلص ہو. اور اگر برا ہے تو اس کی تو تعبیر لینے سے گریز ہی کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ سمجھ دے، ہر طرح کے خواب کی تعبیر پوچھنی ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہمیں لکھا گیا اور ہمیں جو موصول ہوا وہ خواب یہ ہے کہ خواب میں فوت شدہ والدہ سے کہتا ہوں امی جان واپس آ جائیں. وہ بولتی ہیں میں ادھر ہی ٹھیک ہوں، واپس نہیں آ سکتی. میں ان کی بخشش کی دعا کرتا ہوں تو وہ جواب میں آمین کہتی ہیں. اس کی تعبیر جاننا چاہ رہے ہیں. بیٹا ہے نا جی، والدہ دنیا سے جا چکی ہے اور کہتے ہیں کہ امی جان واپس آ جائیں. یعنی اور ہوتا ہے کہ جب گھر کے اندر کوئی خوشی کا فنکشن ہو تو پھر وہ والدہ ہو یا بھائی ہو جو دنیا سے جا چکا ہو اس کی یاد آتی ہے. تو والدہ کو انہوں نے کہا کہ امی جان واپس آ جائیں، لیکن امی جان نے کیا کہا؟ میں یہیں ٹھیک ہوں. اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ الحمدللہ وہاں پر ٹھیک ہیں. اچھا، وہ وہاں پر ٹھیک ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دنیا سے جاتا ہے نا، جب اس کی میت اٹھائی جاتی ہے اس کی دو کیفیتیں ہیں. یا دنیا والے اس سے راحت پاتے ہیں
اتنا گندا تھا، اتنا برا تھا کہ دنیا والے حتیٰ کہ فرمایا کہ درخت، جانور وہ بھی کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے یہ چلا گیا. یہ درخت اور جانور بھی کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے چلا گیا. اس کی وجہ سے بارش رکی ہوئی تھی، اس کی وجہ سے، یعنی اس قدر گندے لوگ بھی جاتے ہیں. اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانے والا وہ راحت میں ہوتا ہے. وہ کہتا ہے دنیا کے عزیزیں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور بلکہ وہ اپنی زبان حال سے کہتا ہے کہ مجھے میرے مقام تک جلدی پہنچاؤ. اور جو پہلی کیٹیگری ہے وہ کہتی ہے کہ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، اس کو اپنا آگے عذاب نظر آ رہا ہے. تو یہ والدہ نے کیا کہا، میں یہاں ٹھیک ہوں، میں راحت میں ہوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو میت ہے وہ راحت میں ہوتی ہے جب دنیا سے جا رہی ہے، اور کہہ رہی ہوتی ہے کہ مجھے میرے مقام تک جلدی پہنچاؤ. تو یہ بیٹا جو کہ والدہ کو یاد بھی کر رہا ہے اور یقیناً ان کے لیے دعا بھی کرتا ہوگا اور کرے گا انشاءاللہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، تو یہ والدہ کے اچھے مقام پر ہونے کی علامت ہے انشاءاللہ. اور دوسری اس کے اندر جو بیٹے نے یہ کہا نا کہ میں نے دعا کی اور والدہ نے جواب میں کہا آمین، تو ایسے مقام سے اور ایسی جہان سے آمین کہا جا رہا ہے کہ جہاں پر اب ادھر سے کچھ نہیں جا سکتا. تو اللہ تعالیٰ کے معاملات ہیں، تو یہ دعا کی قبولیت اور والدہ محترمہ کے درجات کی بلندی کی طرف اشارہ ہے. تو ہمیں دعائیں کرتے رہنا چاہیے اپنے جانے والوں کے لیے، بھائی ہوں، والدہ ہوں، والدین ہوں، جو بھی ہوں، دوست ہوں، عزیز و قارب ہوں، تو ان کو دعاؤں میں شامل رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. مومنہ رؤوف نے ایک اور خواب لکھ بھیجا ہے، انکمپلیٹ ہے، اگر آپ کو مناسب لگے تو بتا دیجیے گا. ایک بیبی دیکھا جس کی آئز گریش ہیں، وائٹ ہوتی ہیں اور سکن بھی ایسی ہی ہوتی ہے تو انکمپلیٹ، لیکن اب اس کا انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ شادی شدہ ہیں، غالباً پچھلا انہی کا تھا. ہاں جو نہیں، وہ لیزرڈ والا جو تھا کہ کھانے میں جو دیکھا انہوں نے لیزرڈ جس کی ٹیل کٹی. اگر یہ شادی شدہ ہیں خواب پوچھنے والی اور اولاد کی محرومی ہے کہ یعنی بسا اوقات نا بڑی دیر ہو چکی ہوتی ہے شادی کو تو اولاد نہیں ہوتی، پھر وہ خواب کے اندر بچے آتے ہیں کیونکہ وہ اس کی خواہش بھی ہوتی ہے اور اس طرح کے معاملات بھی ہوتے ہیں. لیکن اگر کوئی لمبا عرصہ نہیں ہوا ہے اور کوئی اس طرح کی باقاعدہ ہوتے نا ہمیشہ سوچتے رہنا، ایسی کوئی سچویشن بھی نہیں ہے، تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بیٹے سے نوازیں گے. ٹھیک ہے. EMP ایک آئی ڈی ہے اور لکھتے ہیں کہ میری سسٹر خواب میں ابو کو دیکھتی ہے کہ وہ اس کو امرود دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنے بھتیجوں کو دے دو، اور ابو کی ڈیتھ ہو چکی ہے. فوت شدہ یہ ہم کئی دفعہ ڈسکس کر چکے، فوت شدہ اگر کوئی پیسہ دے یا پھل دے تو ان کے اللہ کے ہاں اچھے مقام کی طرف بھی اشارہ ہے اور اس گھر میں خیر و برکت آنے کی طرف بھی اشارہ ہے. اور جن بھتیجوں کو کہا ہے کہ بھتیجوں کو دے دو، ان کے ہاں کوئی اللہ تعالیٰ مزید بھائی اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا. یا پھر یہ جنہوں نے دیکھا ہے ان کے ہاں اگر اولاد نہیں اور یہ شادی شدہ ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی بیٹے کی نعمت سے نوازے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ایک آخری خواب یہاں پہ شامل کرتے ہوئے پھر ہم کلوزنگ کریں گے. صبا افتخار لکھتی ہیں کہ خواب میں مریم نواز ملی ہیں اور بہت خوشگوار انداز میں بات کر رہی ہیں اور کہتی جاتی ہیں کہ کچھ کام ہے تو بتاؤ، اور ہاتھ پکڑ کر بھی بات کر رہی ہیں. بتائیے سر. یہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا ہے کہ کوئی وقت کا حاکم، کوئی بادشاہ یا جس کے پاس کوئی پاور ہو کسی بھی معاملے کو اپلائی کرنے کی، وہ اگر آپ کو اچھے انداز میں ملتا ہے اور اچھے موڈ میں ملتا ہے، اب اس میں قطع نظر اس کے کہ وہ خاتون ہے، وہ مرد ہے، وہ کسی صوبے کا ہے، وہ اوورآل پورے ملک کا ہے، لیکن اس کے پاس ایسی اتھارٹی ہے کہ وہ کچھ آپ کے لیے کر گزرے، تو کم از کم اس گھرانے کے لیے جس گھر میں یہ اس طرح کا معاملہ ہوا ہے یا جس گھر کے فرد کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہے، اس گھرانے میں کوئی نہ کوئی خیر اور کوئی اچھی خبر آنے والی ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. کوئکلی ایک چیز میرے ذہن میں آ گئی ہے کہ خواب کے بھیجنے کے حوالے سے ہم کچھ چیز ڈسکس کر رہے تھے، وہ میسج کنوے کر دیں پھر کلوزنگ کر دیں. جی، خوابوں کی تعبیر کے لیے یہ جو نمبر پیغام ٹی وی نے جاری کیا ہے 0321024100. اب یہ نمبر آپ لوگوں کے لیے ہی ہے، لیکن اس میں جو خواب بھیجتے ہیں نا اس میں تھوڑا سا احتیاط برتا کریں. اکثر لوگ نا وہ رومن اردو میں لکھتے ہیں. اب رومن اردو میں بچہ ہے، بچھو ہے، بچے ہیں کہ بچے ہیں، کوئی پتہ نہیں چلتا، تو پڑھتے ہوئے نا وہ مفہوم سیم ہی پرابلم میرے ساتھ یہاں پہ آ رہا ہوتا ہے جو انگلش میں ٹرانسلیٹ اس لیے احتیاط کیا کریں کہ رومن اردو کی بجائے آپ
اردو لکھ لیں, الف بے پے الف بے والی اردو. اور اگر نہیں لکھنا آتی, فرض کیا کہ آج کل کسی کے پاس کی پیڈ نہیں ہے, یا پھر ہماری زبان اتنی ہے کہ وہ ہم بول تو لیتے ہیں لیکن لکھ نہیں سکتے کیونکہ ہماری پریکٹس ایسی ہے, شروع سے ایسے اسکولوں میں گئے, تو کم از کم پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم ٹائپ نہیں کر سکتے لیکن کسی پیج پر تو لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کسی پیج پر لکھیں اور اس کی واضح پکچر بنا کر وہ بھیج دیں, یا وہ بھی نہیں کر سکتے, کسی سے لکھوا لیں تو انشاءاللہ جو ہے نا. اور پھر جو معلومات ہیں نا وہ مکمل بتایا کریں. خواب دیکھنے والے کی عمر کیا ہے, شادی شدہ یا غیر شادی شدہ, بچے ہیں یا نہیں ہیں, اگر ہیں تو ان کی عمریں کیا ہیں. اور خواب کے اندر بسا اوقات آتا ہے میں نے اپنے کزن کو دیکھا, میں نے اپنے والد کو دیکھا, ان کا سٹیٹس بھی ساتھ بتایا کریں. انشاءاللہ ان تعلیمات کی, ان معلومات کی روشنی میں جلد از جلد آپ کو تعبیر پھر کمپلیٹ بتایا جا سکتا ہے آپ کو. لے جی, مکمل سے مجھے یاد آ گیا کہ وقت بھی مکمل ہو گیا ہمارے شو کا, اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب شیخ ہاشم رضمانی صاحب کو. سر آپ تشریف لائے, آپ کے آنے کا شکریہ, اور یہ بھی شکریہ کہ اب لائیو ہم نے شامل کرنا شروع کر دیا. لے جی, اس کے ساتھ آپ کا بھی شکریہ, آپ نے پروگرام دیکھا, اپنی رائے سے آگاہ کرتے ہیں, پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, ایسی محبتوں کا اظہار کرتے رہیں. پیغام ٹی وی کی نشریات سے آپ سیکھتے رہیں, جب بھی دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائیں ہمیں بھی شامل کریں. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں. اس کے ساتھ ہی نوید نظامی اور پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر جلد ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.